رات کا 1 بجا تھا۔ دہلی کے ریڈ لائٹ ایریا کی تنگ گلیوں میں ایک پاکستانی نوجوان گھوم رہا تھا۔ وہ لاہور سے دلی تو کسی کا مرید بننے آیا تھا، مگر پیر صاحب نے عجیب شرط رکھ دی، شاگرد بننا ہے تو 1 رات کوٹھے پر گزارو۔ اب وہ اپنا بوریا بستر تکیہ چادر لے کر ایک پتے کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک پرانی بلڈنگ کی 3ری منزل پر پہنچا۔ وہاں 2 خوبصورت لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے بستر وغیرہ ایک طرف رکھے، جیب سے پرس نکالا، روپے ان کی طرف بڑھائے اور کہا کہ گانا سننا ہے، اور پھر سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی نے اس کے تکیے بستر کو دیکھا اور ہنس کر بولی، یہاں تو بڑے بڑے نواب اور امیر زادے آتے ہیں، مگر وہ ہمارے ہی بستر استعمال کرتے ہیں، آپ تو اپنا بوریا بستر ہی ساتھ لے آئے۔ اس نے اب بھی سر نہیں اٹھایا، بس دھیمی آواز میں کہا، میں یہاں عیاشی کے لیے نہیں آیا، اپنے مرشد کے حکم پر آیا ہوں۔ اس کے مرشد کا نام سنتے ہی ان لڑکیوں پر تو جیسے کپ کپی طاری ہو گئی۔ دونوں اس کے قدموں میں لپٹ گئیں، زاروں قطار رونے لگیں، معافی مانگنے لگیں۔ پاکستان سے آیا یہ نوجوان عزیز میاں تھا، جو بعد میں پوری دنیا میں عزیز میاں قوال کے نام سے مشہور ہوا۔ عزیز میاں انڈیا میں کسے مرشد بنانے گئے تھے؟ ان کے مرشد نے ریڈ لائٹ ایریا میں رات گزارنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ پھر اسے کون سی شراب پلائی کہ وہ دنیا بھر میں شرابی گاتے رہے؟ یہ سب ہم جانیں گے عزیز میاں قوال کی کہانی میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پارٹیشن سے پہلے کی دلی میں، جہاں عزیز میاں کا جنم ہوا۔ 1942 دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی۔ ہندوستان پر راج کرنے والے انگریز چاہتے تھے کہ کسی طرح یہاں کے لوگ بھی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں۔ گاندھی جی اس کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے خلاف ہندوستان چھوڑ دو مہم شروع کر دی۔ جواب میں انگریزوں نے گاندھی سمیت کانگریس کے تمام بڑے لیڈروں کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ دور بہت ہی افراتفری کا دور تھا، اور اسی دور میں 17 اپریل کو دلی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر انگریزوں کو بھی اپنے سروں پر نچایا۔ اس بچے کا نام عبدالعزیز رکھا گیا۔ پارٹیشن کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا۔ گھرانہ غریب تھا، مگر اس بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کی میموری بھی غضب کی تھی، کوئی بھی شعر ایک بار سن لیتا تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا۔ موسیقی کا بھی شوق تھا، ہارمونیم بھی بجا لیتا تھا۔ 8-10 سال کا ہوا تو اس کا روٹین بن گیا کہ وہ ہر جمعرات کو داتا دربار جاتا، وہاں ایک درخت کے نیچے ہارمونیم بجاتا، نعتیں پڑھتا اور قوالی گاتا۔ 16 سال کی عمر تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس دوران وہ تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ عبدالعزیز اب ایک کڑیل جوان عزیز میاں بن چکا تھا۔ لوگ اسے عزیز میاں قوال کے نام سے جاننے لگے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ قوالی میں ان کے استاد عبدالوحید تھے، لیکن عزیز میاں کے بقول یہ فن انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، بلکہ یہ خدا داد صلاحیت تھی۔ زمانہ جڑا نا وہ سب تو بڑا استاد ہے، لیکن جویں موسیقی دی باقاعدہ تعلیم جنوں کہندے نا جی، وہ میں نہیں حاصل کی۔ وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں قوالی کی محفلوں میں شریک ہوتے اور اپنے منفرد انداز میں قوالی گاتے، جسے لوگ پسند کرنے لگے تھے۔ چونکہ وہ اپنی قوالی میں بار بار لفظ میاں کا استعمال کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں عزیز میاں قوال کہنے لگے تھے۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے غالب اقبال سمیت اردو کے مشہور شاعروں کا کلام یاد کر لیا تھا۔ پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو، فارسی اور فلسفے میں ماسٹرز کیا۔ انگریزی میں بیچلر کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس کے بعد اپنی قوالیوں میں فارسی شعر بھی استعمال کرنے لگے اور فارسی میں قوالی بھی گانے لگے، جس سے ان کی شہرت دوسرے ملکوں تک پھیلنے لگی۔ مختلف جگہوں پر لکھا ہے کہ 1966 میں ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی نے ملک میں ایک بہت بڑا فیسٹیول منایا۔ اس کا نام تھا جشن ہنرمندان عالم، یعنی آرٹسٹ آف دا ورلڈ فیسٹیول۔ دنیا بھر سے فنکار آئے، پاکستان سے بھی ایک وفد گیا جس میں عزیز میاں قوال بھی شامل تھے۔ وہ جب اسٹیج پر آئے تو لوگ یہی سمجھے تھے کہ وہ ایک قوالی گائیں گے اور چلے جائیں گے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ عزیز میاں ایسا رنگ جمائیں گے کہ ساری محفل پر وہی چھا جائیں گے اور سننے والے دنگ رہ جائیں گے۔ انہوں نے ہارمونیم سنبھالا اور فارسی میں قوالی شروع کی تو آڈینس پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کوئی پردیسی ہماری زبان، ہمارے لہجے اور ہمارے انداز میں گائے۔ حیران ہونے والوں میں شاہ محمد رضا پہلوی بھی شامل تھے۔ وہ عزیز میاں کی پرفارمنس سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے عزیز میاں کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ ملکہ فرح دیبا بھی عزیز میاں سے بہت متاثر ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمائش کی کہ عزیز میاں محل میں آئیں اور وہاں ہمارے لیے خصوصی محفل میں گائیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عزیز میاں خوش ہوتے، اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتے اور فوراً ہاں کر دیتے، لیکن انہوں نے ملکہ کے سامنے ایک عجیب شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیج پر قوالی گانے والوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو ان کے سامنے زمین پر بیٹھنا ہوگا جیسے عام سامعین بیٹھتے ہیں۔ شرط مان لی گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایران کی تاریخ میں پہلی بار ملکہ اور بادشاہ زمین پر بیٹھے تھے اور فنکار اوپر اسٹیج پر۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی۔ ملکہ فرح دیبا نے اپنے سیکرٹری کے ہاتھوں حافظ شیرازی کی ایک کتاب عزیز میاں کے پاس بھجوائی کہ یہ والی غزل گائیں۔ عزیز میاں نے غزل کو صرف دیکھا اور کتاب بند کر کے پوری غزل قوالی کی صورت میں سنا دی۔ ملکہ نے دوبارہ کتاب بھیجی اور ایک اور غزل کی فرمائش کی۔ عزیز میاں نے اس بار بھی غزل کو صرف ایک نظر دیکھا اور کتاب بند کر کے غزل سنا دی۔ جب ملکہ نے تیسری بار سیکرٹری کو بھیجا تو عزیز میاں نے ان سے عرض کیا کہ وہ بار بار سیکرٹری کو نہ بھیجیں، بس کتاب کا صفحہ نمبر یا غزل کا پہلا مصرع بتا دیں تو میں وہ غزل گا دوں گا۔ ملکہ فرح دیبا کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا اور وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکیں کہ عزیز میاں دنیا کا واحد قوال ہے جسے حافظ شیرازی کا پورا کلام زبانی یاد ہے۔ جب انہوں نے میرا لہجہ اور میرے اشعار کی آمد دیکھی تو وہ حیران ہو کے رہ گئے کہ یہ پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک قوال ہے اور وہ پرشین اور فارسی اس طرح بولتا ہے کہ جس طریقے سے ایرانی۔ سینہ بسینہ چلنے والی ایسی روایتوں نے عزیز میاں کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ بہرحال عزیز میاں اس کے بعد بھی اکثر ایران جاتے رہتے تھے اور اپنے فن کا جادو جگاتے تھے۔ اب آتے ہیں ان کی دلی یاترا کی طرف۔ یہ 1965 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے کی بات ہے۔ کتاب آفتاب علم و عرفان کے مطابق طالب علمی کے دور میں عزیز میاں کو ابن عربی کی فتوحات مکیہ پڑھنے اور سمجھنے کا شوق ہوا۔ یہ تصوف کی بڑی اہم کتاب شمار ہوتی ہے جس میں صوفی فلسفے، معرفت، شریعت، طریقت، حقیقت، کائنات، انسان اور روح کے تمام معاملات کا تفصیلی ذکر ہے۔ عزیز میاں کو یہ کتاب سمجھنے کے لیے کسی نے دلی جانے کا اور مولانا عبدالسلام نیازی سے ملنے کا مشورہ دیا۔ وہ قرآن کے مفسر، محدث اور تصوف کی دنیا کے بڑے ناموں میں شامل تھے۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی، بھارت کے سابق صدر ڈاکٹر ذاکر حسین اور جوش ملی آبادی جیسی شخصیات ان کی شاگرد رہ چکی ہیں۔ عزیز میاں نے سامان باندھا اور لاہور سے دہلی پہنچ گئے۔ ان کے پاس دری، چادر، تکیے پر مشتمل ایک بستر اور بریف کیس تھا۔ سیدھے مولانا عبدالسلام نیازی کے مکان پر گئے اور بتایا کہ وہ ان سے فتوحات مکیہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب اصرار ہوا تو شرط رکھی کہ پہلے تمہیں 1 رات بازار حسن میں گزارنی ہوگی، اس کے بعد ہم تمہیں اپنے شاگردی میں لیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ عزیز میاں ہر صورت وہ کتاب پڑھنا چاہتے تھے۔ بھاری دل کے ساتھ سامان اٹھایا، رکشے میں بیٹھے اور طوائف کے کوٹھے کی جانب چل پڑے۔ رکشے والے نے ایک عمارت کے سامنے اتار دیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ عزیز میاں سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ لڑکیاں ان کے مرشد مولانا عبدالسلام نیازی کا نام سنتے ہی عزیز میاں کے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی تھیں۔ عزیز میاں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہمارے معاشی حالات پہلے بہت برے تھے، اکثر فاقوں کی نوبت آتی تھی۔ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے دعا فرمائی اور نصیحت کی کہ تمہارے پاس 3 آدمی آیا کریں گے، تم صرف انہی کو گانا سنانا۔ یہ 3 آدمی ہفتے میں 2 دن گانا سننے کے لیے آتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس محلے کے سب سے مالدار ہم لوگ ہیں۔ ہر جمعرات ہم مولانا صاحب کے پاس جاتی ہیں اور التجا کرتی ہیں کہ کبھی وہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، جب بھی میرا کوئی شاگرد تمہارے پاس آئے تو سمجھ جانا میں آ گیا ہوں۔ یہ 8-10 سال کا انتظار آج ختم ہو گیا۔ اگلی صبح جب عزیز میاں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ مسکرائے اور بولے، کہو میاں بندوبست اچھا ہو گیا؟
کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کے بعد انہوں نے عزیز میاں کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ تصوف کا یہ درس لے کر عزیز میاں پاکستان واپس آئے اور اپنی قوالیوں کو صوفیانہ رنگوں میں ڈھال دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مشہور قوال صابری برادران کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان دنوں عزیز میاں صرف پنجابی یا فارسی میں ہی قوالی گاتے تھے، مگر جب انہوں نے صابری برادران کو اردو میں قوالی گاتے سنا اور لوگوں میں ان کی مقبولیت دیکھی تو ان میں بھی اردو قوالی کا شوق پیدا ہوا۔ عزیز میاں نے ان شاعروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو صابری برادران کے لیے قوالی کے بول لکھتے تھے، مگر ان شاعروں نے عزیز میاں کو لفٹ نہیں کرائی، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے عزیز میاں کو سیریس ہی نہیں لیا۔ لیکن کیا کریں، عزیز میاں کے سر پر تو اردو قوالی کا بھوت سوار تھا۔ اسی شوق اور جنون کی حالت میں ایک دن وہ داتا دربار پر بیٹھے تھے کہ آمد شروع ہو گئی۔ الفاظ کی بارش بوندوں کی طرح ان کے ذہن پر گرنے لگیں۔ انہی لفظوں کو اپنی آواز میں پرو کر انہوں نے وہ قوالی گائی جس نے پورے بر صغیر میں دھوم مچا دی۔ آج پینے میں کیا خرابی ہے میں۔ میوزک کمپنی EMI نے یہ قوالی 1973 میں ریلیز کی۔ اس قوالی میں عزیز میاں نے لکھنے، دھن بنانے اور گانے کا ایک نیا انداز دریافت کیا تھا، جس پر انہوں نے اپنی مہر لگائی اور پھر باقی پوری زندگی اسے برقرار رکھا۔ میرے دور میں جو قوال حضرات تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اشعار تو 1 2 یا 3 اور جہاں تک گلے بازی، راگ، مرکیاں، پھندے، یہ اس کی بھرمار زیادہ رکھتے تھے۔ تو عوام جو تھی، چونکہ وہ موسیقی ایک بہت ہی ادق سبجیکٹ ہے اور آدمی عوام اس کے متحمل نہیں ہے، بہت کم لوگ آشنا ہیں، میں نے یہ سوچا کہ عوام میں اسے کس طرح مقبول کروں، لہذا میں نے موسیقی کا آمیزہ کم کیا، سہارا لیا اور اس کی جگہ مضامین اور اشعار کی بھرمار یہ میں نے اپنے فن میں پیدا کی۔ ان کا انداز بالکل منفرد تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شروعات کرتے، پھر زوردار آواز میں دلائل سے بھرپور اشعار سے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے۔ 70 کی دہائی تک عزیز میاں مقبول ترین قوال بن چکے تھے۔ پاکستان اور بھارت میں ان کے کانسرٹ ہاؤس فل ہونے لگے، ٹکٹیں بلیک ہوتی، لوگ گھنٹوں پہلے قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ عزت، دولت اور شہرت کے سارے دروازے ان پر کھل چکے تھے۔ قوالی میں شرابی کی زبردست کامیابی نے عزیز میاں کو اپنے دور کے بڑے قوالوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ وہ اب صابری برادران کے لیول کے قوال بن چکے تھے۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، فن و ثقافت کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے ریاستی میڈیا کو ہدایت دے رکھی تھی کہ ٹی وی اور ریڈیو پر باقاعدگی سے لوک موسیقی اور قوالی نشر کی جائے۔ جب عزیز میاں کی قوالی میں شرابی ریڈیو اور ٹی وی پر چلی تو ان کی شہرت نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ عزیز میاں کی مقبولیت سے صابری برادران کی شہرت مان پڑنے لگی۔ ایسے میں کمپٹیشن پیدا ہونا فطری تھا، کیونکہ دونوں کی مارکیٹ ایک تھی اور ٹارگٹ بھی ایک ہی، یعنی ملک کے شہری علاقوں کی آڈینس۔ صابری برادران نے نجی محفلوں میں عزیز میاں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کا سٹائل بہت تیز اور اگریسو ہے، ان کی گائیکی میں سر اور لے بھی نہیں، یہاں تک کہہ دیا کہ عزیز میاں کی قوالیوں میں سوائے چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ نشانہ انہوں نے عزیز میاں کی قوالی میں شرابی کو بنایا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ قوالیوں میں شراب جیسی نشہ آور چیز کی کھلے لفظوں میں تعریف کوئی اچھی بات نہیں۔ جواب میں عزیز میاں نے اپنی اس قوالی کا ڈیوریشن مزید 30 منٹ بڑھا دیا۔ 20 منٹ والی قوالی اب 50 منٹ کی ہو گئی۔ یہ طویل قوالی 1975 میں ریلیز ہوئی اور چند ہی مہینوں میں اس کی 10 لاکھ کیسٹس فروخت ہو گئیں۔ اسی سال صابری برادران نے قوالی بھر دے جھولی ریلیز کی، یہ بھی سپر ہٹ ہوئی۔ یہ قوالی 1975 میں ہی بننے والی فلم بن بادل برسات میں شامل کی گئی۔ اگلے سال عزیز میاں قوال ایک فلم میں خود قوالی گاتے نظر آئے، یہ پنجابی فلم لائسنس تھی۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے عزیز میاں کو اسلام آباد بلایا کہ ان کے لیے گائیں اور ساتھ بیٹھ کر 1-2 پیگ لگائیں۔ عزیز میاں خوشی خوشی حاضر ہو گئے۔ اس ملاقات نے گلوکاروں کے حلقوں میں عزیز میاں کو اور نمایاں کر دیا۔ اب ایک طرف یہ حال تھا کہ عزیز میاں کی قوالی میں شرابی کی شہرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر طرف اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صابری برادران جو اس قوالی پر طنز تو کرتے ہی تھے، اب انہوں نے اس پر ایک قوالی تک گا ڈالی۔ قوالی کا انداز مکمل طور پر طنزیہ تھا۔ جو ہی یہ قوالی مارکیٹ میں آئی، لوگوں کی زبان پر چڑھ گئی۔
بچہ بچہ اسے گنگنانے لگا۔ لوگ ہنستے اور کہتے یہ تو عزیز میاں کے لیے ہے۔ یعنی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ صابری برادران کی اس قوالی کا نشانہ کون ہے۔ عزیز میاں بھی بھلا کہاں چپ رہنے والے تھے، فوراً ہی اس کا جواب دیا۔ ایک قوالی لکھی، اسے ریکارڈ کرایا اور ریلیز کر دیا۔ اس قوالی میں انہوں نے صابری برادران پر طنز کیا کہ وہ جس نشے کی بات کر رہے ہیں اس کی روحانیت کو وہ سمجھنے اور محسوس کرنے سے محروم ہیں۔ طویل قوالی کے آخر میں ان کا طنز غصے میں بدل جاتا ہے اور وہ اپنے حریف کو نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ والے کے عشق کو کیسے سمجھیں گے جب انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ نشہ ہوتا کیا ہے اور کیسا لگتا ہے۔ اس قوالی کی بھی لاکھوں کیسٹس فروخت ہوئیں، لوگ پاگل ہو گئے۔ دونوں قوالیاں مارکیٹ میں ایک ساتھ دھڑا دھڑ فروخت ہو رہی تھیں۔ اس جھگڑے نے پاکستان میں قوالی کو عروج پر پہنچا دیا۔ ایک طرف سے آواز آتی تھی اے شرابی چھوڑ دے پینا، تو دوسری طرف سے یہ آواز بلند ہوتی تھی ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ عزیز میاں کی شہرت دور دراز کے ملکوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ عزیز میاں نے بیرون ملک کئی ٹورز کیے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، سوویت یونین اور ایران سمیت کئی ممالک کے سامعین کو تھرکنے اور جھومنے پر مجبور کیا۔ لیکن پھر 1977 میں مارشل لا لگ گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں شراب کی خرید و فروخت پر پابندی لگ چکی تھی۔ اب شراب پینا تو کیا، نام لینا بھی جرم تھا۔ اب ایسے میں کوئی کہے کہ میں شرابی تو سوچئے کیا ہوگا۔ عزیز میاں کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ ان کی محفلوں میں اکثر چھاپے پڑتے، کبھی کبھی عزیز میاں کو پولیس تھانے بھی لے جاتی۔ وہ وہاں تھانے جاتے، چھوٹ کر آتے اور واپس آ کر میں شرابی گانے لگتے۔ محتاط ضرور ہو گئے تھے مگر باز نہیں آئے۔ اب ان کے پٹارے میں زیادہ تر روایتی قوالیاں شامل ہوتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی محفل کا اختتام شرابی والی قوالی سے ہی کرتے۔ لوگ ڈرتے تو وہ ہنس کر کہتے گھبراؤ مت، چھاپا پڑا تو پکڑا میں جاؤں گا، تم لوگ نہیں۔ کھڑے آتے میں ہی جاؤں گا، تاڈا کی جاؤں گا۔ اگست 1988 میں ضیاء کی آمریت تو ختم ہو گئی، مگر وہ پاکستان سے قوالی کا سنہرا دور بھی ساتھ لے گئی جو آج تک واپس نہیں آیا۔ عزیز میاں نے بہت کوشش کی مگر 11 سال کا طویل وقفہ آ چکا تھا۔ اب نہ وہ محفلیں تھیں، نہ لوگوں کی قوالی میں پہلے جیسی دلچسپی۔ عزیز میاں مایوس ہو گئے۔ اسی دوران ایک نیا نام میدان میں آیا جس نے قوالی کو نہ صرف دوبارہ زندہ کیا بلکہ عزیز میاں اور صابری برادران کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ وہ نام تھا نصرت فتح علی خان۔ عزیز میاں 1990 کی پوری دہائی میں گاتے رہے مگر نصرت فتح علی خان اور دوسرے نئے قوالوں نے انہیں کبھی دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیا۔ 1973 سے 1982 کی شہرت اور کامیابی کا جو آسمان عزیز میاں کا تھا، آج اس پر نصرت فتح علی خان اڑ رہے تھے۔ ان کی آواز اور انداز نے سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ 1980 سے 1990 کی دہائی کے دوران نصرت فتح علی قوالی کے میدان میں چھائے رہے۔ اس عرصے میں ان کے البم کی 1 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں، لیکن ان میں اور عزیز میاں میں ایک بڑا فرق تھا، شاعری کا۔ عزیز میاں اپنی شاعری کے بول خود لکھتے تھے جبکہ نصرت فتح علی خان نے کبھی ایک لفظ تک نہیں لکھا تھا۔ عزیز میاں ویسے تو اپنا کلام ہی گاتے تھے مگر انہوں نے علامہ اقبال، قتیل شفائی اور دیگر شعراء کے کلام کو بھی قوالی کی صورت میں پیش کیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تو تھے ہی مگر ان کا مطالعہ بھی بہت وسیع تھا۔ فلسفے سے گہری دلچسپی تھی۔ اپنے خیالات کا اظہار ہمیشہ دلیل اور منطق کے ساتھ کرتے تھے۔ عزیز میاں کی قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجہ طاری کر دیتی ہیں۔ ان کی حمدیہ اور نعتیہ قوالیاں آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہیں۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، نبی نبی یا نبی نبی، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، قلب اور روح کو آج بھی تسکین کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے قوالی کے قدیم فن کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اسے نئے زمانے کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ اپنی ذات میں ایک فلسفی، شاعر اور صوفی مفکر بھی تھے۔ ان کے لیے ان کی آڈینس ہی سب کچھ تھی۔ وہ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتے تھے۔ ایک بار قطر میں پروگرام تھا، وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اسی روز انہوں نے راولپنڈی میں قوالی کی تھی، اس کے بعد فلائٹ پکڑ کر سیدھے قطر چلے گئے۔ تھکاوٹ تو تھی ہی اور یہ تھکاوٹ نظر بھی آ رہی تھی مگر انہوں نے وہاں موجود پبلک کو یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں
तो और अच्छा गाना गाते हैं। आप ये महसूस ना करें कि कव्वाली में कोई फर्क आएगा। जिस दिन थका हुआ होता हूँ उस दिन ज्यादा अच्छा गाता हूँ। अजीज मियाँ पान बहुत शौक से खाते थे। जान है तो जहान है प्यारे और जिंदगी पानदान है प्यारे। 28 अप्रैल 1983 को अजीज मियाँ को वो सआदत मिली जो आज तक किसी कव्वाल को नसीब नहीं हुई। किस्सा ये है कि वो उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहाँ लोगों को पता चला कि अजीज मियाँ आए हुए हैं तो मजमा लग गया। लोगों ने अमीर मक्का से दरख्वास्त की कि अजीज मियाँ से यहाँ कव्वाली करवाई जाए। अमीर मक्का ने इजाज़त दे दी। खाना काबा के ऐन सामने स्टेज लगा। अजीज मियाँ रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक कव्वाली करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ और एजाज़ात दिए उनमें ये मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा एजाज़ है कि 1400 साल तारीख शाहिद है, आज तक वहाँ कोई ऐसी महफिल ना हुई। रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बिल्कुल आम महफिल थी। तकरीबन 7-8 हज़ार पाकिस्तानी हजरात का मजमा था और दीगर यानी अरब लोग भी थे वहाँ के, और तमाम शब कव्वाली होती रही। खुदा का फजल है। मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ मुझे वहीं से आता। ये तो अजीज मियाँ का दावा था। ताहम उस दौर में मक्का में रहने वाले कहते हैं कि ये कव्वाली हरम में नहीं बल्कि वहाँ से दूर एक खाली प्लॉट में मुनक्किद हुई थी। खैर 1989 में उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये एजाज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनके फ़न की सलाहियतों का एतराफ़ है। 1994 में साबरी बरादरान के ग़ुलाम फरीद साबरी चल बसे। भाइयों की जोड़ी टूटी तो उनका फ़न भी बिखर गया। 1997 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी दुनिया छोड़ गए। अजीज़ मियाँ के लिए मैदान एक बार फिर खाली था, मगर उनका दौर गुजर चुका था और ऊपर से हेपेटाइटिस की बीमारी भी उन्हें घेर चुकी थी। जिगर जवाब दे रहा था, जिस्म कमज़ोर और आवाज़ में थकावट आ चुकी थी। दिसंबर 2000 में हुकूमत ईरान ने अजीज़ मियाँ को यौम अली पर कव्वाली के लिए मदऊ किया। अब सेहत तो पहले जैसी थी नहीं, सफ़र करने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो तेहरान पहुँचे और वहाँ मुसलसल 6 घंटे तक कव्वाली गाई। हैरत अंगेज़ तौर पर उनके अंदाज, लहजे और गायकी से कहीं महसूस नहीं हो रहा था कि वो बीमार हैं। वहाँ मौजूद लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि स्टेज पर बैठा ये शख्स अपने अंदर कितने दर्द और कितनी तकलीफ़ों से लड़ रहा है। अगली सुबह यानी 5 दिसंबर को अजीज़ मियाँ का इंतकाल हो गया। यूँ पाकिस्तान में कव्वाली का एक और अजीम सितारा गुरूब हो गया। अजीज़ मियाँ की मैयत पाकिस्तान लाई गई और उन्हें मुल्तान में दफन किया गया। अजीज़ मियाँ के 3 बच्चे अब अपने वालिद के फ़न को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको अजीज़ मियाँ की कव्वालियाँ कैसी लगती हैं और कौन सी कव्वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।